اللہ نے عورت کو حکم دیا, مسلمان عورت کو, کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے, اس حمل کو, اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولے نہیں ہے, اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو. یہ بھی ہوتا ہے آج کل, کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے. اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی, عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے. مرد یقین کر لے گا, بھائی 3 مینسز گزر گئے, عدت ختم. کسی اور مرد سے نکاح کرے گی, اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے. اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے. مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے, یہ تو یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے. تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولے نہیں کرے. مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا, جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے, ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے. آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں, اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں, جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں. یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. لوگ محرم میں کربلا, ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے ہماری, عملی زندگی ہے, جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معاشرے کی اصلاح کے لیے, اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے, اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں. بس وہ جوشیلی تقریریں, لوگوں کو رلانا دھلانا, یہ کام رہ گیا ہے. بہت سو کا, سب کا نہیں. اہل حق ہر دور میں رہیں گے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے. ہاں, خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو. خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا, آپ تو نہیں دینا چاہتے, اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا, نہیں مجھے نہیں رہنا. تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو, خام خواہ میں کیوں کرایا خرچہ. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو, میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی, ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا. حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں. اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر. تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی. کم وقت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں, میرا خرچہ کرا دیا, پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نہیں ٹھکائی لگانی چاہیے تھی, میں نہیں کہہ رہا, لیکن اس نے لگائی ٹھکائی, غلط کیا اس نے. تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو, میرا خرچہ واپس. اب کون رکھے گا ایسی صورت میں. چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور, تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے. ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے. بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی, اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ. گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے, تو پورا 2 ہاتھ 2 پاؤں کا انسان ہے, تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا. یہ سوچ کے صبر کر لو. پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو پوری رپورٹ. تو ظلم وہاں سے ہو, مطالبہ وہاں سے ہو, تو پھر آپ واپسی کا مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں. جو مہر دیا واپس دو. یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا. ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا, بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے. 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا, آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں, آپ نے ڈیورس دے دی, تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر ہے. اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے, اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے. ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے, چھوڑو بھائی, لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے. اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو, کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو. یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن, اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو. عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے. ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال,
جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے. اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا. اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحن ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو. یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں. یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے، اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے.